مسلمان اہل ایمان جو ہی ماہ رمضان آتا ہے خوش ہوتے ہیں. پوری دنیا کے اندر مسلمان خوش ہو جاتے ہیں. کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کہ ایمان کا موسم بہار آ رہا ہے. ایمان کا موسم بہار آ رہا ہے ایمان والوں کے لیے. دیکھیں جب موسم بہار آتا ہے نا تو طبیعتیں فرحت محسوس کرتی ہیں, خوش ہوتی ہیں. جب دنیا کے اندر موسم بہار آئے تو انسان کے جسم اور طبیعت خوش ہوتی ہے, اور جب ماہ رمضان آتا ہے تو ایمان کی بہار آتی ہے, ایمان والے خوش ہوتے ہیں. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ان کی عادت مبارک کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جب ماہ رمضان آتا تو صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے, تمہیں مبارک ہو, تمہیں مبارک ہو, ماہ رمضان آ رہا ہے. کیوں مبارک دی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ ایسا ماہ مبارک ہے کہ ایمان کی بہار آ رہی ہے, بخشش کا پیغام آ رہا ہے. اور یہ وہ ماہ مبارک ہے. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے امتیوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے. اللہ رب العزت اپنے محبوب کے امتیوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے, اور جس کو وہ ایک بار نظر رحمت سے دیکھ لے اس پر نار جہنم حرام کر دی جاتی ہے. مبارک ہو مسلمانوں, پھر ماہ سیام آیا. یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے, اللہ رب العزت کا صد بار شکر ہے کہ اس نے پھر ہمیں ماہ رمضان عطا کیا ہے. چند ہی دنوں کے بعد ماہ رمضان آ رہا ہے. مبارک ہو مسلمانوں, پھر ماہ سیام آیا. بارشاد پیغمبر سب مہینوں کا امام آیا. سب مہینوں کا امام آ رہا ہے. اور پھر اس ماہ مبارک کے اندر بخشش ہی بخشش ہے, بخشش ہی بخشش ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت احمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خزیمہ سے روایت کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے لے کر رمضان تک, حج سے لے کر حج تک, جمعے سے لے کر جمعے تک, اور ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک جو درمیان میں وقت ہوتا ہے, یہ انسان کے گناہوں کی بخشش کفارے کا وقت ہوتا ہے. جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس وقت کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے اور انسان دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے, دوسری نماز کے لیے تیاری کرتا ہے. تو اس دوران اس انسان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان دو نمازوں کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اسی طرح ہفتے کے اندر ایک جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان جو انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان دو جمعوں کی برکت سے اس کے سارے ہفتے کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اسی طرح ایک حج سے دوسرے حج, اور سال بھر میں انسان جو گناہ کرتا ہے ایک ماہ رمضان اور دوسرے رمضان تک جتنے گناہ کرتا ہے اللہ رب العزت ماہ رمضان کی برکت سے سارے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس پر حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری شریف کی حدیث پاک, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں, لوگوں میرے امتیوں سنو, من صام رمضان ایمانا, جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے, احتسابا, اور ہر روزے کے وقت اپنا احتساب کرتا رہا, تو میں محمد عربی اللہ کا پیغمبر اور نمائندہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پھر دوسری حدیث پاک
یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا، جس نے ماہ رمضان کے اندر قیام کیا، نماز تراویح کے اندر قیام کیا، ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت اس قیام کی برکت سے اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور یہ وہ ماہ مبارک ہے، ماہ رمضان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، میرے صحابہ تم یوں نہ کہا کرو لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان، میرے صحابہ یوں نہ کہا کرو کہ رمضان آ گیا ہے، رمضان چلا گیا ہے، نہ بلکہ یوں کہا کرو بل قولوا جاء شہر رمضان وذهب شہر رمضان، بلکہ یوں کہا کرو ماہ رمضان آ گیا ہے اور ماہ رمضان ہم سے جدا ہو چکا ہے. اس کی تکریم کیا کرو. اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکرم شہر رمضان، جس نے ماہ رمضان کی عزت تکریم کی گویا اس نے سبحان کی عزت و تکریم کی ہے. یہ وہ ماہ مبارک میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نبوی ہے، پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے اس کی پہلی رات کو اللہ رب العزت نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور پھر یہ نظر رحمت بند نہیں ہوتی کہ ایک بار دیکھ لیا ہے کام ختم ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ جو ماہ رمضان کے دن آتے رہتے ہیں اللہ رب العزت ہر دن کے بدلے میں 10 لاکھ امتیوں کی بخشش کرتا ہے. کتنے امتیوں کی؟ 10 لاکھ امتی ہر روز ماہ رمضان کے اندر. اور کس کی بخشش؟ جو پہلے بخشا ہوا اس کو بخشنے کا مقصد ہے کوئی؟ جو پہلے ہی بخشا ہوا ہے ان لوگوں کی بخشش ہوتی ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، لیکن ماہ رمضان آتا ہے، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ اعلان فرما دیتا ہے میں نے تمہاری بھی بخشش کر دی ہے. 10 لاکھ افراد روزانہ بخشے جاتے ہیں. اور پھر اس ماہ مبارک کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے، ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. جتنے گنہگار پورے ماہ رمضان میں بخشے جاتے ہیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ ایک رات کے اندر اتنے انسانوں کی بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ بخشش کا مہینہ ہے ماہ رمضان، بخشش کا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے آخری دن تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر شعبان یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ الذی خیر من الف شہر. لوگوں سنو، اللہ رب العزت نے ایک عظیم مہینہ عطا کیا ہے، شہر عظیم، ایک عظیم مہینہ تم پر جلوہ فکر ہونے والا ہے. یہ عظیم مہینہ کیسا مہینہ ہے؟ یہ مبارک مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک رات رکھی ہے. اس رات کی قدر و قیمت کیا ہے کہ ایک رات کی عبادت گویا 1000 مہینوں سے زیادہ قدر و قیمت رکھنے والی وہ رات ہے. وہ رات ماہ رمضان کی 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جس رات کو اللہ رب العزت ملائکہ کا نزول کرتا ہے اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت بخشش کا اعلان فرماتا ہے. اور یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر رات ہے. اور پھر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ماہ مبارک یہ مواسات کا مہینہ ہے،
یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ بامی اثار کا مہینہ ہے، رواداری کا مہینہ ہے۔ اور پھر اسی حدیث پاک کو حضرت سلمان فارسی آگے لے کر جاتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا یہ وہ ماہ مبارک ہے جسے ماہ رمضان کہتے ہیں کہ جو ہی یہ ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جو انسان اس ماہ مبارک کے اندر نفل ادا کرتا ہے اسے نفلوں کا ثواب ادا نہیں کرتا، بلکہ اس کا ثواب بڑھا کر فرضوں جتنا کر دیا جاتا ہے۔ گویا نفل جو ہیں وہ فرائض کے درجے میں چلے جاتے ہیں، انہیں فرائض جتنا ثواب ادا کیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا فرائض کا ثواب بڑھا کر 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ گویا جو ایک فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرائض کا ثواب ادا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے، ماہ رمضان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت مبارکہ ہے جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے آخر میں خطبہ دیا کرتے، استقبال رمضان کرتے، استقبال رمضان کرتے۔ نبی پاک کی یہ سنت ہے، آج ہم اسی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ ماہ شعبان کے آخر میں رمضان کے آنے سے پہلے نبی پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اس مقدس مہمان کو اس کا استقبال کر رہے ہیں، خوش آمدید کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے مقدس مہمان تو ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ تیرا مہمان آ رہا ہے، ہمیں توفیق دے تیرے مہمان کی خدمت کرے۔ مہمان کی خدمت کیا ہے؟ یہ جو مقدس مہمان آ رہا ہے اس کی عزت کیا ہے، تکریم کیا ہے کہ ہم اس کے دل کے اندر روزہ رکھیں اور رات کے اندر کیا کریں، بازاروں کے اندر گھومیں، پھٹوں میں بیٹھیں، دن کو روزہ رکھیں اور شام کو رات کو پھٹوں پہ بازاروں کے اندر۔ یہ اس کا استقبال ہے ماہ رمضان کا، یہی ہے نا، اور یہی کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ اللہ کا مہمان جو ہے نا، اپنا مہمان آئے تو کوئی سارے استقبال سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا مطلب جی؟ جمعہ پڑھنے نہیں آئے، مہمان آئے ہوئے تھے، یہی ہوتا ہے نا۔ ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں، جو عذاب آ رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ ہم بلیم دیتے ہیں دوسروں پر کہ پتہ نہیں غلطی کوئی نہیں کی، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ بجلی آ رہی ہے، یہ فلاں کام ہو رہا ہے، یہ فلاں عذاب آ رہا ہے۔ اپنا ذاتی مہمان آ جائے، اپنے سب گریبانوں میں ہم جھانکیں، جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، شادی آ جائے جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، جی ہمارا مہمان آئے تھے اس لیے دیر ہو گئی، نماز نہیں پڑھی ہم نے، جمعہ نہیں پڑھا۔ اگر اپنا مہمان آئے اس کی عزت تکریم یہ ہے کہ ہم جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اللہ کا مہمان آئے تو پھر تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ، یہ بات نہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ مقدس مہمان ہے ماہ رمضان۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان، کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ماہ رمضان پہنچے گا، ماہ رمضان کی راتوں کا قیام پہنچے گا، تو جو شخص دن کو روزہ رکھتا رہا ہے اور رات کو قیام کرتا رہا ہے تو قرآن اور رمضان یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کریں گے، اس کی گواہی دیں گے۔ یا اللہ یہ وہ شخص تیرے پاس آیا ہے، میں تیری بارگاہ میں اس کی شفاعت لے کر آیا ہوں۔ کیا شفاعت لے کر آیا ہے؟ کیا سفارش لے کر آیا ہے؟ یا اللہ جب ماہ رمضان آیا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دن کو روزے رکھتا تھا، یہ دن کو روزے رکھتا تھا، اور ساتھ ہی قرآن آ جائے گا۔ یا اللہ ماہ سیام نے، رمضان نے روزے میں گواہی دے دی، میں گواہی دیتا ہوں کہ جب ماہ رمضان آتا تھا یہ رات کو کھڑا ہو کر مجھے سنتا تھا، قیام کیا کرتا تھا۔ یا اللہ ہماری وجہ سے تو اس کی بخشش کر دے، ہماری شفاعت کو قبول فرما۔ اللہ فرماتا ہے اچھا تم اس کی شفاعت کر رہے ہو، اس کی بخشش کی سفارش کر رہے ہو، جاؤ میں اعلان کرتا ہوں تمہاری سفارش کے صدقے میں اسے معاف کر دیا۔
اگر قرآن اور رمضان سفارش کرے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش مقبول ہوتی ہے. اور اگر ہمارا وہ نبی جس کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا ہے، جس کے صدقے میں ہمیں رمضان ملا ہے، اگر وہ ہماری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرے تو اس کی سفارش و شفاعت کیوں قبول نہیں ہے؟